کیونکہ اگر شناخت نہ ہو، پہچان نہ ہو، درست معرفت نہ ہو، اور کوئی انسان حسین ابن علی کا نام لینا شروع کر دے تو یہ بسا اوقات بہت خطرناک سا۔ تاریخ نے لکھا کہ سن 60 ہجری میں جب کوفہ کے حالات بدلنا شروع ہوئے، جناب مسلم کوفہ آ چکے تھے، کوفہ میں کوفہ کے گورنر کو معزول کر دیا، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ لوگ ایک شورش، ایک بغاوت، ایک تحریک کی صورت میں اکٹھے ہو گئے، پورے کوفہ کے اندر ایک انقلابیت دوڑ رہی ہے۔ ایسے میں یزید لعین نے کوفہ پر کنٹرول واپس لینے کے لیے بصرہ کے گورنر کو کوفہ کا اضافی چارج دیا۔ مثلا جس طرح کسی کو حیدرآباد کے میئر کو کراچی کا میئر بھی بنا دیا جائے ہنگامی حالات، بصرہ کے گورنر کو کوفہ کا اضافی چارج دیا، اور اس گورنر کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ اس سے پورے کوفہ کو کنٹرول کرتا تھا۔ اب یہ کوفہ آیا، لیکن کیسے آیا؟ کوئی لشکر لے کر نہیں آیا۔ تاریخ نے لکھا یا یہ اکیلا آیا یا اس کے ساتھ ایک غلام تھا، دو بندے۔ یہ کوفہ میں داخل ہوئے اور اس نے کیا یہ کہ اس نے بنو ہاشم جیسا لباس پہنا، نقاب لگایا، اور اس دروازے سے داخل ہوا جو دروازہ عرب حجاز کی طرف سے کوفہ کی طرف داخل ہوتا تھا، یہ اس دروازے سے داخل ہوا۔ اب یہ کوفی جو بغیر معرفت کے حسین حسین کرتے ہیں، بغیر معرفت کے حسین حسین کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ ان سب نے اس کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا، لبیک یا امام لبیک یا حسین کے نعرے لگانا شروع کر دیے، اور یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ شاید حسین ابن علی آ گئے۔ یہ کہتے تھے مولا آپ اترے ہم آپ کے ہاتھ چومیں، مولا آپ اترے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں، مولا آپ اترے ہم آپ کے قدم چومیں۔ جب معرفت نہ ہو تو بسا اوقات بغیر معرفت کے حسین کا نام لینا کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی عبید اللہ کو لوگ لبیک یا حسین